300 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، حضرت جابر کے گھر کے قریب ہیں۔ حضرت جابر نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے غربت قدہ پر قدم لگا دیں تو یہ پھر دنیا کی سب سے عظمت والی جگہ بن جائے گی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہماری دعوت قبول کریں اور ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہمارے گھر میں آ کر کھانا تناول فرما لیں تو یہ ہماری قسمت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت جابر نے جب عرض کی، رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی دعوت ہمیں منظور ہے، آپ اہتمام کریں، چلیں۔ تو جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو حضرت جابر کو معلوم تھا کہ گھر میں کیا ہے، الگ سے ہو کر رسول اللہ کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں صرف 3 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے، اس سے زیادہ اور کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ پکا کے رکھا ہے آپ کی ذات کے لیے۔ یا رسول اللہ، اب حضرت جابر، عقیدہ ہمیں صحابہ سے لینا چاہیے۔ عقیدہ کہاں سے لینا چاہیے؟ صحابہ سے، جنہوں نے ذات کو دیکھا ہے کہ جہاں سے دین ملا ہے، جنہوں نے عقیدہ وہاں سے سیکھا ہے جس ذات پہ عقیدہ اترا ہے، دین وہاں سے لینا ہے جنہوں نے اس ذات سے دین لی ہے جس ذات پہ دین اترا ہے۔ اب حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں کھانا کتنے بندوں کا ہے؟ 3 بندوں کا۔ آپ بھی ساتھ ساتھ بولیں گے، آج تھوڑی ایسا ایسا تقریر کر لیتے ہیں، ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں کہ بڑا زور اور جناب تسلسل۔ تو حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آئیں گے۔ لیکن حضرت جابر نے دیکھا کہ ساتھ تو 300 بندے ہیں، 300 صحابہ کا لشکر ہے، تو گھر میں تو 3 بندوں کا کھانا ہے۔ الگ سے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں صرف 3 افراد کے کھانے کا انتظام ہے۔ امام الانبیاء نے کہا، جابر تم جاؤ اور جو کچھ پکا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، ہم جانے اور کھانا جانے ہم جانے اور کھانا جانے۔ اب حضرت جابر سے عقیدہ لیں، صحابہ سے دین لیں، صحابہ سے۔ حضرت جابر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ 3 بندوں کا کھانا ہے، یہ 300 کو کیسے پورا آ جائے گا، یہ 300 کو کیسے پورا آ جائے گا، ہم نے خود پکایا ہی اتنا ہے، ہمارے گھر میں تھا ہی اتنا، تو یا رسول اللہ آپ تو سب کو لے کے آ رہے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور تم جناب عشق کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت جابر نے ہمیں وہاں پہ بتا دیا کہ جب بات رسول کی آ جائے تو پھر آنکھوں دیکھی تحقیق کا انکار کیا جا سکتا ہے، محمد کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت جابر نے یہ نہیں کہا کہ میں تو آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں، میری تحقیق یہ کہتی ہے۔ حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا کام تھا آپ سے عرض کر دینا کہ گھر میں کھانا 3 بندوں کا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ کافی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، اب جابر کو کوئی پرواہ نہیں، آپ 300 کو لے کے آئیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، 3000 کو لے کے آئیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے حضور کے لعاب کو بھی کیا بنایا ہے؟ حضور کا معجزہ۔ حضرت جابر گھر میں گئے، گھر والی سے کہا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور میں سوچیں کہ جب گھر میں یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، بتاؤ کہ اس گھر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم رسول اللہ کے روضے پہ چلے جائیں تو یہ ہماری کی زندگی کے سب سے خوش قسمت کیا ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں، اور جنہیں رسول اللہ نے خود کہا ہو کہ جابر ہم تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ ہمیں صحابہ کی قدر نصیب فرمائے۔ حضرت جابر گھر میں گئے، بیوی سے کہا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، دین کی وجہ سے بڑی تکلیفیں آئی ہیں، بڑے صدمات سے دوچار ہونا پڑے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے، بڑی اذیتیں جھیلنا پڑی ہیں، لیکن آج سارے غم کافور ہو جائیں گے جب محمد کے قدم ہمارے صحن کے اندر لگ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے محبوب حضرت جابر کے گھر میں تشریف لے کے گئے۔ کہا کہ جابر کھانا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ بس یہی ہنڈیا ہے۔ کہا کہ آٹا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ بس یہ تھوڑا سا ہے۔ کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ امام الانبیاء نے اپنا لعاب لیا
سالن کے اندر بھی ڈالا، لعاب لیا، آٹے کے اندر بھی ڈالا، اور حضرت جابر سے کہا کہ اب اپنی بیوی سے کہہ دو اس کے اوپر سے کپڑا ہٹائے بغیر، ڈھکن اٹھائے بغیر، اس راز کو فاش کیے بغیر، اب 300 کی بات نہیں ہے، محمد نے اپنا لعاب ڈال دیا ہے۔ قربان جائیں رسول اللہ آپ کی عظمت پر، اللہ نے حضور کے لعاب کو بھی معجزہ بنا دیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جابر اپنی بیوی سے کہہ دے اب ڈھکن اٹھائے بغیر اور اس راز کو فاش کیے بغیر قیامت کی صبح تک کے لیے اگر تیرے گھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھاتے رہیں گے، نہ سالن ختم ہو سکتا ہے، نہ تیرے اس گھر کا آٹا ختم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے حضور کے لعاب کو بھی کیا بنایا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات سراپا معجزات ہے، حضور کی ذات سراپا معجزات ہے۔ آج مدینے کا نام آئے نا ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ہم مدینے کی بات سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور مدینے سے پھر کے آنے والی تسبیح ہاتھ میں آ جائے ہم مقدر پہ نازا ہو جاتے ہیں۔ مدینے سے چکر لگا کے آنے والے بندے سے ملاقات اور چند باتیں ہو جائیں، قسمت کیا ہے نازا ہو جاتی ہے۔ لوگوں قربان جائیں اس ذات پر، اس جماعت پر کہ جنہیں اللہ نے مدینہ صرف نہیں بلکہ مدینے والا عطا کیا ہے، جنہیں صرف دین نہیں بلکہ اس دین والا عطا کیا ہے، جنہیں صرف ہدایت نہیں اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بننے والی ذات عطا کی ہے۔ تو حضور کی ذات کیا ہے؟ سراپا معجزات ہے۔ اللہ نے حضور کی ذات میں معجزات رکھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں۔